حضرات، آپ کے انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہوتی ہیں۔ آپ جس شخصیت کو سننے کے لیے کافی دیر سے بےتاب ہیں، ابھی میں ان کو دعوت خطاب دینے والا ہوں۔ ترجمان مسلک اہل حدیث مناظر اسلام حضرت مولانا سید سطحین شاہ صاحب نقوی آپ سرگودا، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں قرآن و سنت کی ترجمانی فرمائیں۔ محترم جناب حضرت مولانا مناظر اسلام سید سطحین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، آج عظیم الشان مرکز توحید ڈیرہ غازی خان دی عظیم الشان تقریب تکمیل صحیح البخاری دے موقع تھے، پوری کامیابی و کامرانی نل اپنی منزل طرف روان ہوا ہے۔ اس بات امت اتفاق ہے کہ قرآن پاک تو بعد اہل اسلام دی مستند ترین کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ وہ صحیح البخاری ہے، اور صحیح البخاری دی آخری حدیث دی تلاوت دے موقع دے ایسے پروگرام دا انعقاد کرنا، یقین جانو اس تو پاکیزہ محفل اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یقیناً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی اس دعا اسی سارے شریک ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا چہرہ تر و تازہ رکھے جو میری حدیث سنے، یاد کرے اور پھر اس کو آگے پہنچا دے۔ آج اس دعا ہر مسلمان شامل ہو سکتا ہے جو اپنا تعلق تمسک پیغمبر دی حدیث نال کر لے، اور اعزاز بھی اس اللہ دی زمین تے صحیح البخاری نو حاصل کہ جس وقت آخری حدیث پڑھی جائے، اساتذہ کرام دا طلباء دا عوام الناس دا دل کھچ دے کہ ایسی محفل دا انعقاد ہوئے جس کے اندر آخری حدیث دی تلاوت ہوئے، آخری حدیث پڑھی جائے، اور علماء ایسی تقریب شمولیت اپنے لئے باعث سعادت ہیں۔
یہ اعزاز اور کسی کتاب نو حاصل ہے پورے ملک ایک بھی تسی اس طرح مجلس نہیں دکھا سکو گے کہ تقریب تکمیل ہدایہ شریف یا یہ تقریب تکمیل کسی اور کتاب یا فقہ نام سے نہیں، یہ اللہ نے اعزاز صحیح البخاری میں عطا فرمایا ہے جو آج بھی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ بلکہ صحیح البخاری جو ہے یہ اسلام دی عظیم کتاب، فقہ حنفی دی ساری کتابیں وہ اپنی فقہ دی کتابیں، لیکن صحیح البخاری جو ہے کسی ایک مخصوص فقہ دی کتاب نہیں، یہ اہل اسلام دی کتاب ہے، اسلام دی کتاب، اور کوئی مسلمان قیامت تک اس کتاب تو مستغنی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اگر اس طرح کہہ دیتا جائے تو مبالغہ نہیں ہوئے، اگر صحیح البخاری نکال دیتا جائے بتلاؤ دین پیغمبر دا کس طرح ثابت رہے، اور فقہ حنفی دی ہر کتاب نو ایک طرف رکھ دیتا جائے تو اللہ کی رحمت نال قرآن بھی موجود ہے اور پیغمبر دی حدیث بھی قیامت تک موجود ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ سمجھ رہے ہو نا بات انشاءاللہ؟ ہاں توجہ میرے اور رہے ہیں۔ اس صحیح البخاری نو اللہ نے اعزاز بخشیا ہے، بلکہ لوگ کہندے کہ جڑی ساری فقہ ہے یہ قرآن و حدیث دا نچوڑ، یہ قرآن و حدیث ہی، اور جس وقت علماء اہل حدیث طرف یہ بات آندی کہ فقہ حنفی قرآن و حدیث کے خلاف ہے، پتہ ہی لوگ کہندے چیخ دینے پریشان ہوتے، اور عوام نو کہ فقہ جی کتابیں کھول کھول کے دکھا دے، بھائی دیکھو اہل حدیث خطیب کہہ گئے کہ فقہ حنفی دی مسائل یا فقہ حنفی قرآن و حدیث کے خلاف، جبکہ یہ دیکھو ہدایت قرآن بھی لکھا ہے، حدیث بھی لکھی، بہت سارے مسائل ایسے نے جنہیں قرآن دے مسائل نے وہ ہدایت موجود نے، فقہ حنفی موجود، بہت سارے مسائل ایسے نے جو حدیث دے اس دے اندر موجود۔ تو غور کیجئے بات نو سمجھیں، بات یاد آئی مناظر اسلام قاضی عبدالرشید ارشد حفظہ اللہ تعالی ایک دفعہ سنانے لگے بات کہ ایک مناظرہ طے پا گیا، حضرت قاضی صاحب نے اس مناظر موجود سن اپنی بات سنائے، فرماتے ہیں مناظرہ طے پا گیا کہ کیا فقہ حنفی قرآن و حدیث دے عین مطابق ہے یا نہیں، استباس۔ خیر گفتگو شروع ہوئی، اہل حدیث مناظر دے یہ بات کہہ دیتے کہ فقہ حنفی سارے دی سارے قرآن و حدیث دے خلاف۔ دوسرا فریق مخالف دا مناظر بڑی ہوشیاری نے کھڑا ہوا اور کہنے لگا دیکھو غیر مقلد نے اہل حدیث نے کیڑی بات کیا ہے کہ فقہ حنفی ساری دی ساری قرآن و حدیث دے خلاف، اتنا ظلم۔ دیکھو میں ہدایہ کھول الہدایہ کھولے سامنے رکھے، پہلا صفحہ کہنے لگا بھائی دیکھو فقہ حنفی دی مستند ترین کتاب ہے، چھوٹی دی کتاب ہے، اس دا پہلا صفحہ ہے اور پہلے صفحے تے لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور مناظر اہل حدیث کہہ رہے کہ فقہ حنفی ساری دی ساری قرآن و حدیث دے خلاف ہے، بتلاؤ ہدایت فقہ حنفی دی پہلی جناب پہلے صفحے تے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن و حدیث دے خلاف ہے۔ مناظر حدیث کھڑے ہوئے کہنے لگے ہاں ہاں میں اپنے دعوے پہ قائم ہوں کہ فقہ حنفی ساری کی ساری قرآن و حدیث کے خلاف۔ کہے گا یہ جو بسم اللہ لکھی ہے ہماری کتاب میں، یہ فرمایا یہی تو بتانے آئے ہیں کہ یہ آپ نے اللہ کی کتاب سے چوری کی، یہ آیت آپ فقہ حنفی کی نہیں، یہ قرآن کی آیت، یہ قرآن کی آیت ہے، آپ نے چوری کر کے یہاں لکھی ہے، یہی چوری اور خیانت تو بتانے آئے ہیں کہ یہ فقہ حنفی کی آیت نہیں ہے، فقہ حنفی کا مسئلہ نہیں، یہ قرآن کی آیت۔ تو آئیے غور کیجئے، بلکہ میں کیا کرنا کہ فقہ حنفی اندر جو مسئلہ قرآن دا ہے، رب کعبہ دی قسم وہ فقہ حنفی دا نہیں، وہ مسئلہ کس دا ہے؟ قرآن، اس دا تعلق کیا ہے فقہ حنفی دا؟ جو مسئلہ حدیث تو ثابت ہے وہ فقہ حنفی اندر اگر ہے
یا انہوں دی کتاب موجود ہے، اس مسئلے دا کیا تعلق ہے فقہ حنفی نال، وہ پیغمبر دی حدیث تو ثابت ہے۔ بلکہ میں تو کیا کرنا کہ کوئی ایسا عالم اٹھے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ایسی قوت عطا فرمائے، ایسا علم اور ایسا فہم عطا کر دے کہ فقہ حنفی دی ساری کتاباں نو کھنگال کر کے قرآن وچوں نکال دے، حدیث الگ کر دے کہ اے قرآن ہے، اے حدیث ہے، اور باقی جو ہے قرآن و حدیث تو جو ہٹ کے ہے وہ فقہ حنفی ہے، وہ قرآن و حدیث دے خلاف ہے۔ جو قرآن ہے وہ فقہ حنفی نہیں ہے، جو حدیث ہے فقہ حنفی دی کتب دے اندر وہ فقہ حنفی نہیں ہے، اور جو اس تو استدلال ہے، استنباط ہے قرآن و حدیث تو وہ اسلامی فقہ ہے، وہ فقہ حنفی نہیں ہے۔ فقہ حنفی قرآن و حدیث دے خلاف ایک چیز تے سوچ و فکر دا نام ہے، اور قرآن جو ہے وہ اللہ دی وحی ہے، اور پیغمبر دی حدیث بھی اللہ دی وحی۔ تو آئیے غور کیجئے، سمجھے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان، آپ دی حدیث، آپ دی سنت کی اہمیت بیان فرمائے، لیکن اللہ دی رحمت ہے کہ اہل حدیث نو اپنے گھر بیٹھ کے دلائل بنانے نہیں پہنے، اللہ نے ساڑھے دلائل آسمان تو مصطفیٰ دے سینے تے نازل فرمائے، لوگوں نے گھر بیٹھ کے خود دلائل عقیدے بنائے، اور پھر اس نے دلائل تلاش کی، کہیں قرآن جو کوئی دلیل مل جائے، کوئی حدیث جو دلیل مل جائے، کوئی سہارا مل جائے۔ لیکن اہل الحدیث نے اللہ دی رحمت نے قرآن و حدیث دا فہم ہی امت سامنے پیش کیتا ہے۔ کوئی نہیں بات، کوئی نیا مسئلہ، کوئی نیا نظریہ، کوئی نئی سوچ، کوئی نیا ورد، کوئی نیا وظیفہ، کوئی نیا درود، کوئی نئی صلاۃ، کوئی نیا سلام اپنے پاس نہیں بنایا، بلکہ اہل حدیث نے پیغمبر دی زبان نو اپنے واسطے قیامت تک حجت سمجھا۔ تو غور کیجئے، مسلک اہل حدیث اللہ دی وحی دلا، قرآن و حدیث تے غور کیجئے، پڑھیے، مطالعہ کیجئے۔ قرآن نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ لوگ پہلے گھر بیٹھ کے عقیدہ پڑھا پھر دلائل لفظ۔ پچھلے دن رولا پیا سی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکوال تشریف لے آئے، کہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چکوال ہے، تشریف لے اللہ دے بندو۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان تے زندہ، انہاں قیامت قریب نزول ہے، قرآن خاموش نہیں، حدیث خاموش نہیں، بیان موجود ہے، مہدی نے قیامت قریب آنا ہے، احادیث موجود نے۔ کہاں عیسیٰ علیہ السلام تے نزول، اور اگر میرے مصطفیٰ نے آنا ہوندا تے کہاں میرے مصطفیٰ دی آمد؟ قرآن خاموش رہندا، حدیث خاموش رہندی۔ کہنے لگے نہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چکوال تشریف لائے۔ میں نے ایک ساتھی نے فون کیتا، کہنے شاہ جی سنیا جے میں کی؟ کہنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارے سنیا چکوال تشریف لائے۔ میں کیا نہیں؟ کہنے لگے جی کی پتہ ہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں آ رہے ہیں۔ میں کہا میں مدینے پاک فون کیتا ہے، وہ آندھنے تو گیا ہی نہیں۔ میں جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینوں تشریف لے آئے نہیں تو پاکستان کس طرح آئے ہوں؟ اللہ دے بندو توہمات تے عقیدہ رکھ دے ہو اپنے گھر بیٹھ۔ میں کہ دیکھ لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا قدم مبارک جو منسوب کیتا کہ آپ دی ذات دی طرف، میں وہ قدم مبارک دیکھ لگیا۔ حالانکہ اگر اللہ دے نبی تشریف لان دے جان بوجھ کے ایک قدم تے چلن تو پیغمبر نے منع فرمایا۔ ایک قدم مبارک کیوں لگایا گیا؟ دو قدم کیوں نہیں؟ کہنا جی بس ایک قدم ہی لگیا، یہ سانو فلسفہ سمجھ نہیں ہے۔ میں شاید تو آنو سمجھ نہیں ہے، سانو تے آگے۔ کہنے لگے کی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سا؟ کہنے لگی جی۔ ایک قدم مبارک رکھیا؟ کہنے لگی جی۔ دوسرا رکھیا؟ کہنے لگے نہیں۔ میں کیا کیوں بتا دے؟ کہنے سان نہیں پتا۔ میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا دائیں بائیں ایک قدم رکھ کے بعد گھر کے نہ دے اگوں سی سبت پگڑی آ لینا، نبی پاک نے دوجا قدم رکھنا گوارا ہی نہیں کیتا، واپس چلے گا۔ کہنا کتنے لکھیا؟ میں کہ جتھے آنا لکھیا۔ تیرا تکا چل سکتا ہے، ساڑا نہیں چل سکتا۔ بس تیرا تکا تو سونے دے، بس تو چلا سکنے، اسی نہیں چلا، ساڑے دے پابندی لگی۔ سنیے قرآن کی اعلان کر دے، فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اللہ
دی رحمت نال اللہ دا قرآن اور پیغمبر دی حدیث نال اللہ نے آل الحدیث نو عطا فرمایا ہے. قرآن والی نعمت بھی آل حدیث کو ہے, حدیث والی نعمت بھی آل الحدیث کو ہے. اور اللہ دی رحمت پچھلے دن میں شغو پورے تقریر کیا کرن تے بعد ایک مولوی نے بلایا, ساڑھے سرگودے دا سی بلایا انہوں نے کہا جی تقریر دا جواب دو. جواب دینا گیا, رک آ گیا. رکے دے اندر ایک سوال ہے کہ حضرت ہمیں اہل حدیث غیر مقلد یہاں شغوپورہ میں تنگ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ کی عورتیں جو ہیں وہ ہاتھ سینے پر باندھتی ہیں, مرد ناف کے نیچے باندھتے ہیں, تو آپ کوئی حدیث ہمیں بطور دلیل دے کر جائیں تاکہ یہ ہمیں وابی پریشان نہ کریں. وہ رکا پڑ کے ہنس کے مسکرا کے پتہ کیا اندر کہنے لگا میں نے کب کہا ہے کہ یہ مسئلہ حدیث میں ہے؟ میں نے کہا کب ہے کہ یہ مسئلہ حدیث میں؟ حدیث پوچھنی ہے تو جاؤ اہل حدیث سے پوچھو, ہے نا. حدیث پوچھنی جا کے حدیث کو پوچھو, میرے کو پوچھنا ہے امام دا قول پوچھو. میں کہا دیکھیا کہ سارے مسئلے ساڑھے حدیث دے اندر نے, ساڑھے کچھ مسئلے قرآن چ نے, کچھ مسئلے حدیث چ نے, کچھ ساڑھی فقہ دے اندر مسائل نے. یہ صرف حدیث پوچھنی ہے تو اہل حدیث کو پوچھو. میں کہ اللہ تو گواہ ہو جا, مخالف بھی کہندا ہے کہ حدیث ملے گی تے اہل حدیث کو ملے گی. میں کہ ہاں ساڑھے تے واسطے اعزاز ہے کہ حدیث ملے گی اہل الحدیث کو, کیونکہ رب نے اہل الحدیث نو ہی حدیث عطا فرمائی ہے. ویسے بھی حدیث ساڑھے گھروں لبے تے کم سجدہ بھی دے چاہیے. بندہ کہنے تسی تقلید نہیں کردے, میں کیا نہیں. کہنے لگا تو ہاں وہاں تسی جڑے تو غیر مقلد مولوی ہوندے نا, میں کہ جی انہاں دا علم ستی جو ہوندا ہے, بالکل علم انہاں دا ستی ہوندا ہے, گہرے نہیں ہوندے. ساڈے علماء بڑے گہرے علوم وچ بڑے ماہر ہوندے ہیں تے انہاں اج تک تواڈے مولویوں نے اے نہیں پتہ چلیا بس تقلید آندے کیوں, تقلید دا معنی کی. میں کہ تسی غیر مقلد کلواندے ہو, میں کہ اسی کلواندے نہیں, تسی سن آندے ہو. باسی غیر مقلد یعنی جی جن غیر مقلد کنوں آندے نے, میں کہ کوئی پتہ نہیں. آندے دا معنی کی ہے, میں کوئی پتہ نہیں. کہنے کہ غیر مقلد تو معنی نہیں پتہ, میں کہ غیر مقلد معنی ہو نہیں سکتا جب تک مقلد معنی نہ پتہ چلے. پہلے مقلد کی تعریف ہوئے گی تو پتہ چلے گا جڑا اے شے نہیں وہ کی ہے وہ غیر مقلد. میں کہ پہلے مقلد دا معنی سمجھا. کہنے کا مقلد تقلید جو ہے, تقلید قلادہ, جو قلادہ معنی ہار ہوتا, ہار. چلو ایک معنی اور بھی, چلو وہ تے آج نہیں کر دے, وہ اگلی باری صحیح. کہنے لگے تقلید قلادہ, جو قلادہ معنی ہار, جس کے گلے میں امام ابو حنیفہ کی غلامی کا ہار ہو وہ مقلد ہوتا ہے. میں کہ سمجھ آ گیا نا کہ مقلد وہ ہوندا ہے جے گلے چ امام ابو حنیفہ دی غلامی دا ہار ہوئے. کہنے لگے ہاں. تو میں کہ خود بخود پتہ نہیں چل گیا غیر مقلد کون ہے جے گلے چ امتی دی غلامی دا ہار نہ ہوئے. جے گلے چ کسے امتی دی غلامی دا ہار نہ ہوئے اس نو غیر مقلد کیا جائے گا؟ کیونکہ تیری تعریف مقلد یہی ہے. کہنے لگا تسی ہار پالو, تانوں ہار تو نہیں چنگا لگدا. میں کہ سانوں چنگا لگدا, لیاؤ ہار. کہنے لگا امام ابو حنیفہ دی غلامی دا ہار پالو. میں کہ پھڑاؤ. پھڑایا. میں کہ پا لواں جان جی, میں کتھے پاواں؟ کہنے لگا گلے چ. میں گلے چ پایا ہے. یعنی کی دی غلامی دا؟ میں کہ مصطفیٰ دی غلامی دا. کدوں دا پایا؟ میں کہ جدوں دے جمے سا, اشہد ان محمد, اساں تے ادوں دا نبی پاک دی غلامی دا ہار پا لیا ہے, تے ہن اے ہار کتھے پاواں؟ کہنے لگا نبی پاک دے غلامی دے ہار دے اوتے پا لو. میں کہ سانوں خیال نہیں آیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, پیغمبر دی غلامی دے ہار دے اوپر امام دی غلامی دا ہار کیویں آ سکدا ہے؟ کہنے لگا جی اے تے گل تہاڈی ٹھیک ہے, نبی پاک دی غلامی دے ہار دے اوتے تے نہیں آنا چاہیے. تے میں کہ پھر کتے پاواں؟ کہنے لگا تھلے. میں کہ تھلے ہن داخل کیویں ہوے؟ یعنی نبی پاک دی غلامی دا ہار باہر کر لو تے امام صاحب دا پا لو تے پھر اتے حضور دا پا لینا. میں کہ جی ایک منٹ حضور دے غلامی دا ہار اتر گیا نا, پتہ ہی حال کی ہوئے گا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. آگے کی اگے تو نہ پہ پتہ ہونا, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. فرمایا پیغمبر دی غلامی دا ہار اتاریا نہیں جا سکنا تے نبی پاک دی غلامی دے ہار دے اوپر پایا نہیں جا سکنا. لہذا میں دسو میں کتے ہار لے کے جاواں؟ امام دی غلامی دا ہار میرے ہاتھ تے دسو کتے پاواں؟ میں سوچنا وا امام ابو حنیفہ دی غلامی دے ہار پہنن تو بغیر گزارا ہو سکدا ہے یا نہیں؟ جا شافعی کو پوچھ لے, او کی آندا ہے کہ میرا امام ابو حنیفہ دی غلامی دے ہار تو بغیر چنگی طرح گزارا ہو رہا ہے. مالکی دا جناب دوواں دے امامت بغیر
گزارا ہونے ہے، حنبلی دا باقی تیناں تو بغیر گزارا ہو رہا ہے، حنفی دا باقی تیناں تو بغیر گزارا ہونے ہے۔ میں سوال کرنا جے حنفی دا امام شافعی مالک احمد بن حنبل دی تقلید تو بغیر گزارا ہو سکنا ہے، جے مالکی دا باقی تیناں تو بغیر گزارا ہو سکنا ہے، جے شافعی دا باقی تیناں تو بغیر گزارا ہو سکنا ہے، جے حنبلی دا باقی تیناں تو بغیر گزارا ہو سکنا ہے، تے ساڈا چواں تو بغیر گزارا ہو سکنا ہے، تے کناں تو بغیر گزارا نہیں ہوندا۔ وما کان للمؤمن وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ لوگوں آؤ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نال آپ دی سنت نال آپ دے قول و فعل نال پیار کیجئے، اور صحیح البخاری عقیدہ رکھیے، پیار کیجئے، پڑھیے صحیح البخاری ایمان تازہ ہو جائے، کھولیے صحیح البخاری ایمان تازہ ہو جائے، کھولیے صحیح البخاری پھر مسلک اہل حدیث منہج اہل حدیث دا پتہ چلے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری اندر بیان کیتا ہے، فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ۔ تے بڑا جی عجیب عجیب سوال، ایک مولوی اگلے دن ساڑھے سرگودے دائیے تو سرگودی تقریر کرن ڈیا سی، تے میں تقریر خیر وہ الفاظ میرے تک پہنچائے گئے، شکایت میری کہنے لگے اور تقریر کہنے لگے اے ہفتے ڈیڑھ دی بات معراج دا تذکرہ جاری سی، معراج دا موضوع بیان کردے کردے کہنے لگے بھائی نبی غیر آج میں ایسی دلیل دے کے جانے لگا ہوں، غیر مقلد مولوی آئیں گے زہر کا پیالہ پی لیں گے لیکن میری بات کا جواب نہیں دے سکیں گے، اور یہ آج تک دلیل کسی نے دی نہیں ہے، میں پہلی مرتبہ دینے لگا ہوں۔ میں کہتا مطلب ہے نویں دلیل کوئی مارکیٹ جائیے کہ قرآن ہی ہے نہیں حدیث ہی ہے، یہ قرآن حدیث جو ہوندی تو پہلے کوئی نہ کوئی مسلمان اس دلیل کو پیش کردہ۔ کہنے لگا آج پہلی دفعہ میں دلیل دینے لگا ہوں، ان غیر مقلدوں سے پوچھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، جی تشریف لے گئے، آپ کے پیچھے انبیاء نے نماز پڑھی، جی پڑھی، انبیاء علیہ السلام نے پیچھے فاتحہ پڑھی تھی، نہیں پڑھی تھی، ان سے پوچھو کہ عقل کے اندو اگر فاتحہ کے بغیر انبیاء کی نماز ہو گئی ہے تو ہماری نماز حنفیوں کے کیوں نہیں ہوتی؟ پیغمبروں نے بھی تو پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی۔ میں کہ حضرت پہلی دفعہ تساں بیان نہیں کیتا، جناب تہاڈے جناب مناظر اعظم جناب امین اقاڑوی صاحب اپنے جناب خطبات دے اندر یہ جناب بطور دلیل پیش کر گئے، علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی نے اپنے خطبات خالد دے اندر یہ بطور دلیل پیش کی نقطہ دلیل پیش کیتا، سپاہ صحابہ دے سربراہ علامہ علی شیر حیدری نے خطبات حیدری دے اندر یہ الفاظ یہی دلیل پیش کیتی۔ یہ مطلب ہے جیڑا تہاڈا جتنا بڑا اونچا ہوندا ہے وہ یہی دلیل پیش کردا ہے اور اپنی جہالت دلیل جناب دلیل مہیا کردا ہے۔ میں نہیں کہندا کہ اپنے مسلک دی دلیل بیان کر رہے ہیں یا کوئی اپنا علمی نقطہ بیان کر رہے ہیں، بلکہ بات بیان کر کے اپنی جہالت دا ثبوت دے رہے ہیں کہ میرے جیسا جاہل اس دنیا اندر کوئی نہیں۔ سنیے میں کہنے لگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج دی رات انبیاء نے پیچھے نماز پڑھی، جی حضرت پڑھی، کیا انبیاء علیہ السلام نے پیچھے فاتحہ پڑھی؟ میں کہ حضرت نہیں پڑھی۔ بتلاؤ انبیاء علیہ السلام نے پیچھے کی پڑھی ہے؟ کوئی ثابت تو کرو نا۔ تے ایک حنفی مقتدی ہے، ایک اہل حدیث مقتدی ہے، حنفی مقتدی سبحان اللہم امام دے پیچھے پڑھدا ہے، سبحان ربی العظیم امام کے پیچھے پڑھدا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ مقتدی دی حیثیت حنفی پڑھدا ہے، التحیات للہ مقتدی حنفی جو ہے وہ پڑھدا ہے، صرف سورۃ فاتحہ اہل حدیث زید پڑھدا ہے نا۔ کہنے لگے ہاں، میں کہ جو حنفی مقتدی امام کے پیچھے پڑھتا ہے یہ سب کچھ نبیوں نے پیچھے حضور کے پڑھا ہے۔ کہنے لگے ہاں جی پڑھیا ہوئے گا، تو میں کہ حضرت جی فاتحہ بھی پڑھی ہوئے گی، یعنی کتنے ہو لکھیا؟ میں کہ جتنے پڑھے تھوڑا پڑھیا ہوئے گا لکھیا ہوتے ساڑی پڑھی ہوئے گی لکھیا ہے۔ جا کے دیکھئے کہاں لکھا ہے کہ انبیاء نے پیچھے سناب پڑھی، کہاں لکھا ہے انبیاء نے پیچھے تشہد کی عبارت پڑھی؟ اگر پیغمبروں نے یہ ساری جو حنفی مقتدی پیچھے امام کے پڑھتا ہے اگر یہ سب کچھ انبیاء نے پڑھا ہے تو میں ثابت کر سکتا ہوں فاتحہ انہوں نے پڑھی ہے۔ پہلے تم ثابت کر دو، ہم پھر فاتحہ ثابت کر دیں گے، اسی کتاب سے ثابت کریں گے، اسی صفحے سے ثابت کریں گے، اسی کتاب سے ثابت کریں گے جس کے ساتھ سے تم ثابت کرو گے کہ انبیاء نے پیچھے کچھ پڑھا ہے۔ اور اللہ کے بندو تمہیں اتنے بھی بات سمجھ نہیں آئی، اور تقلید کے اندھیرے میں پڑ جانے والوں، تقلید کی پٹی اپنے آنکھوں پہ چڑھا دینے والوں، بلکہ تقلید کا کھوپا اپنے ساجن آنکھوں پہ ڈال دینے والوں، اور علم کے سے کورے اور اندھو تم
تقلید کی وجہ سے اندھے اس قدر ہو چکے، تمہیں اتنا شعور بھی نہ آیا کہ پیغمبر معراج پہ تشریف لے گئے، رب نے آپ کو نماز کا تحفہ عطا کیا، مصطفیٰ واپس تشریف لائے، اگلے دن جبریل آئے، انہوں نے پیغمبر کو نماز کا طریقہ سکھلایا، لہذا فاتحہ جو ہے، نماز کا طریقہ جو ہے، فاتحہ جو ہے، یہ معراج سے اگلے دن لازم ہوئی ہے جب مصطفیٰ نے نماز پڑھائی۔ اس رات فاتحہ فرض نہیں تھی کیونکہ نماز فرض نہیں تھی، جب نماز نہ فرض تھی تو فاتحہ کیسے فرض تھی؟ تمہارا اعتراض جاتا رہا، بتلائیے کوئی اور اعتراض ہے تو پیش کیجئے۔ میرے محبوب نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، میں تیری فقاہت کو مانوں یا امام بخاری کی فقاہت کو مانوں، تیری سوچ کو مانوں یا امام بخاری کی سوچ کو مانوں، تیرے ترجمے کو مانوں یا امام بخاری کے ترجمہ الفاظ کو مانوں، تو کہتا ہے لا صلاۃ کا معنی یہ سورج یہ حدیث جو ہے صرف مقتدی کے لیے ہے، میں کہتا ہوں نہیں، امام بخاری سے پوچھتے ہیں، روایت بخاری میں ہے، روایت ہدایہ کی نہیں ہے، روایت بخاری کی ہے، روایت فتاوی علمگیری کی نہیں ہے، روایت بخاری کی ہے، حدیث بخاری کی ہے، فتاوی شامی کی نہیں ہے، فتاوی حدیث بخاری کے اندر ہے، فتاوی قاضی خان کے اندر نہیں ہے، امام بخاری حدیث لائے ہے حضرت عبادہ بن صامت سے کہ جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، تو کہتا ہے یہ سوجے حدیث جو ہے مقتدی کے لیے نہیں ہے، یہ امام کے لیے ہے یا منفرد کے لیے ہے، میں تیری فقاہت کو کیوں مانوں، امام بخاری کی فقاہت کو کیوں نہ مانوں، میں تیری بات کو تسلیم کیوں نہ کروں، کیوں کروں، محدثین کے فہم کو تسلیم کیوں نہ کروں، میں اناس کے ترجمے کو کیوں مانوں، امام بخاری کے ترجمے کا انکار کیوں کروں، جو اس حدیث پر بات باندھتے ہیں بابا وجوب القراءۃ للامام والماموم کہ امام پر مقتدی پر فاتحہ پڑھنا قرات کرنا واجب ہے، امام فاتحہ نہ پڑھے امام کی نماز نہیں، مقتدی فاتحہ نہ پڑھے مقتدی کی نماز نہیں، منفرد فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں، جو جنازے میں فاتحہ نہ پڑھے اس کا جنازہ نہیں، جو نفل میں فاتحہ نہ پڑھے اس کے نفل نہیں، جو سنت میں فاتحہ نہ پڑھے اس کے سنت نہیں، جو فرض میں فاتحہ نہ پڑھے اس کے فرض نہیں، نماز کسوف ہو، خسوف ہو، عید ہو، جنازہ ہو، کوئی نماز ہو جس نماز میں فاتحہ نہیں ہے، اہل حدیث کا دعویٰ ہے اللہ کے ہاں وہ نماز نہیں لکھی جائے، وہ نماز نہیں جس میں فاتحہ اچھی بولو جدے قرآن نے کی فرمایا ہے، فرما وما کان للمؤمن، تھکے تھے نہیں 5-4 منٹ اور لا لئیے، اے بڑا زیادتی ہوندی مولویت ہے، قاری عبدالرحیم کلیم صاحب تشریف فرمان اصل بھائی ہوئے نا محبت ہوئی، اللہ ان کی زندگی لمبی فرمائے، علم و عمل برکت فرمائے، با بندہ 9 گھنٹے سفر کرے آدھا گھنٹہ تقریر کرے گل تو کوئی نہ ہوئی، پر چلو خیر چلو پھر کسی دن آ کے تقریب تے پھر اتنا ہی ٹھیک ہے، اتنے اجتماع اتنے علماء کرام دے تشریف آوری آدھا گھنٹہ بھی لاف جائے تو غنیمت، یہ توجہ میرا رکھو، فرما وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ کہنا جی صحیح البخاری تے بہت ساری حدیثاں نے جڑیاں بالکل جڑیاں نہ جناب عقل دے خلاف، تے میں کہ تھوڑے عقل دے خلاف نے تے کوئی ہسپتال ہے لاہور کہدا، میں کہ جتنی عقل دا علاج ہوندا ہے تانوں کسی پاگل خانے داخل کرانا بے وقوف ہو، ہے نا جی حدیثاں کہیں عقل دے خلاف نے بخاری چ انہوں نے عقل تسلیم نہیں کردا، میں کہا مثلا کوئی دسو تے صحیح جنے وہ بخاری چاہتا ہے جی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نہا رہے سن غسل فرما رہے سن، میں کہ جی تے کپڑے اتار کے پتھر تے رکھے جانے، میں کہ جی تے وہ جنے نہا کے پچھاٹے تے پتھر دوڑ پڑیا، میں کہ جی حدیث بخاری چ ہے، یعنی عقل مندی کہ نبی پاک دے ایک پیغمبر دے نبی دے رسول دے کپڑے اترے ہون، یہ عقل مندی ہے؟ میں کیا نہیں، کہنے لگا پھر بخاری لکھیا ہے، تو میں قرآن تے عقل مندی ہے ہی نا، یعنی جی قرآن تے مندی، میں قرآن مننا ہے جانے ہاں، میں قرآن چاہتا ہے جانے کی، میں کہا جنت دے اندر جدوں پھل کھا لیا آدم علیہ السلام دا لباس، آدم علیہ السلام لباس اتر گیا، مننا ہے جانے جی، میں کہا جی قرآن سچا ہے تے محمد کی حدیث بھی سچی،
جے قرآن سچا ہے شک نہیں تے میرے مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان اندر کی شک ہو سکتا ہے وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ کہنے لگی بخاری اندر حدیث ہوندی ہے، میں کہاں شاباش کی ہوندی ہے، کہنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ آئے تے بیمار سن تے نبی پاک نے فرمایا انہوں فلاں جگہ تے جناب اونٹ تے باڑے اندر رکھو، انہوں اونٹنی دا دودھ پلاؤ تے نال پیشاب پلاؤ۔ کہنے لگے اونٹنی دا پیشاب پیغمبر نے پلان دا حکم دیتا ہے بیماری اندر تے عقل مند ہے کہ نبیوں کے اونٹنی دا پیشاب پلوائے کیویں ہو سکتا ہے؟ میں کیا قرآن مننا ہے جن جی قرآن تے مندا وا، میں کیا قرآن ایک اور چیز کھان دا حکم دیندا ہے، کہنے کیڑی؟ میں کہ انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ قرآن آندا ہے کہ مردار حرام ہے، دم مسفوح حرام ہے، خنزیر دا گوشت حرام ہے، غیر اللہ دی نظر و نیاز 11ویں شریف چھوٹی وڈی ہما غیر اللہ دی نظر و نیاز حرام لگے گی۔ فرمایا فرمایا بندہ کسی ایسے حالت دے اندر ہوئے، کسی جنگل سرا اندر یا اس حالت دے اندر کہ جان بچا جان جا رہی ہے، حلال چیز کوئی کھان واسطے موجود نہیں، جان جا رہی ہے، اضطراری حالت ہے تو کی کرے؟ فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اضطراری حالت دے اندر، مجبوری دی حالت دے اندر جان جا رہی ہے، خنزیر دا گوشت کھا لوے مجبوری دی حالت دے اندر، جے مردار لبے تے مردار کھا لوے، مردار نہ لبے تے دم مسفوح پی لے، جے او نہ لبے تے خنزیر دا گوشت کھا لے، جے او بھی نہ لبے تے 11ویں چول کے کھا لے، جان بچان واسطے حرام چیز کھا لے، اجازت دیتی ہے جانے؟ ہاں میں کہ جے قرآن کہہ رہی ہے جے اضطراری حالت دی اندر جان بچان واسطے خنزیر دا گوشت قرآن کھان دا حکم دین دے، کہنے لگے ہاں جے میں کہ قرآن سچ ہے تے میرے مصطفیٰ دی حدیث سے شک کیوں کردا ہے؟ جے مصطفیٰ نے اضطراری حالت دے اندر بیماری دی اندر الٹی دے پیشاب پین دی اجازت دی ہے یا فرمایا ہے یا حکم دیا ہے تو پیغمبر دی حدیث سے شک کیوں ہو سکدے؟ تیرا دماغ خراب ہو چکا ہے، حدیث سے مصطفیٰ شک نہیں ہو سکتا، حدیث مصطفیٰ تے ایسا ایمان لانا پڑے گا جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے۔ جب مصطفیٰ معراج پہ گئے واپس تشریف لائے تو سارا واقعہ معراج بیان کیا، لوگوں نے جناب جب مشرکین مکہ دے سامنے پیغمبر نے قریش دے سامنے معراج دا سفر بیان کیتا ہے، سب نے انکار کیا نہیں ہو سکتا، لیکن صدیق دے سامنے جب ابو جان نے کیا ہے ابو بکر اگر کوئی بندہ کہے راتوں رات میں آسمان پہ گیا سیر کیجئے سب بات ماننے والی ہے، صدیق نے فرمایا ہاں ہاں سچ ہے، کیوں کہ اگر میرا نبی فرمایا تو پھر شک شبہ ہو سکتا نہیں۔ یہ مشرکین مکہ کہنے لگے کہ جناب نہیں، دسو دروازے کنے سن، کھڑکیاں کنی سن بیت المقدس کے اندر، لیکن اہل اسلام نے صحابہ کرام نے قبول کر لیا۔ پیغمبر فرمائے قبر آزاد ہوں گے، پیغمبر فرمائے میں معراج پہ گیا، پیغمبر فرمائے کہ جناب میری جدائی میں یہ کھجور کا خشک تنا رویا، پیغمبر فرمائے پتھر مجھے جانتے ہیں، پیغمبر فرمائے کہ پتھر مجھے سلام کہتے ہیں، پیغمبر فرمائے اونٹ میری تابعداری کرتا ہے، پیغمبر اشارہ کرے جناب چاند دو ٹکڑے ہو جائے، پیغمبر اشارہ کرے درخت چل کے مصطفیٰ کے سامنے آئے، پیغمبر گزرے چڑی آپ کے سامنے شکایت لائے، پیغمبر گزرے اونٹ آپ کے سامنے شکایت لائے، میرے مصطفیٰ حدیث بیان کرے کہ بیل انسان کی طرح بولے، پیغمبر بیان فرمان بھیڑیا انسان کی طرح باتیں کرے، جو میرے مصطفیٰ فرمان آپ کو سچ ہے، میرے مصطفیٰ دی زبان شک نہیں ہو سکتا، کیوں کہ قرآن نے گارنٹی دیتی ہے، کی فرمایا ہے؟ فرمایا والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ قرآن حدیث میں پیار کرو، دیکھو اللہ دی رحمت یار الحدیث تے کہ سارے کو قرآن ہے یا پیغمبر دی حدیث ہے۔ دوسری طرف دیکھو میں تذکرہ کر رہے تھا مناظر اسلام قاضی عبدالرشید ارشد حافظ اللہ دا، میں پچھلے دنوں انہاں دی خدمت حاضر ہویا تو میں پوچھا، میں کہ حضرت صاحب کوئی اپنی زندگی دا کوئی انوکھا واقعہ کوئی عجیب واقعہ سنا دو۔ انہاں دی بستی پنڈ انہاں دے جامع بیٹھے سا، فرمان لگے کہ میں نیا نیا مولوی بنیا مناظر بنیا، جے سیڑھیاں نہیں سی آیا، میری شکل صورت انہی کوئی معروف نہیں سی، دنیا جان دی نہیں سی، میں فیصل آباد چلا گیا تے اتھے گیا تے میں بریلوی مکتبہ فکر دے مناظر نے سید اسد، میں کیا میں چلو آئے اتفاق نہ انہوں کو جا کے نہ کوئی معلومات لئی، قاضی صاحب فرمان لگے میں گیا
مولوی صاحب کی لائبریری جا کے بہ گیا. میں کیا مولوی صاحب میں گجرالے چو آیا, ساری کچھ برادری بریلوی ہے, کچھ دیوبندی ہے, کچھ اہل حدیث نے, تو جدو خوشی غمی تے اکٹھے ہوئیے تے آپس ہی رولا جھگڑا پی جاندا ہے. اس واسطے میں چاہنا کوئی 4 منٹ پوائنٹ دس دو تاکہ وہابی بول نہ سکے. کہنے لگا کیڑے مسئلے تے؟ کہنے لگا جی رفع الیدین تے بڑی واس ہوندی ہے, یہ بارے تھوڑی جی مہربانی کر دو. کہنے لگا جے رفع الیدین تے کدے خوشی غمی اکٹھے ہو جاؤ تے مولوی وہابی ہوے غیر مولوی ہوے تے او حدیثاں پڑھے نا رفع الیدین تے, او دی حدیثاں تساں سندیا رہنا ہے تے پریشان نہیں ہونا. حدیثاں اودے کول سندیا رہنا ہے, پریشان نہیں ہونا. اس واسطے کہ انہوں نے حدیثاں بڑیاں آندیاں, حدیث انہوں نے آندیاں ہوندیاں نے, انہوں نے مولویوں نے پڑھائیاں ہوندیاں نے. تساں حدیثاں سن کے ایک پڑھے 2 پڑھے 100 حدیث بھی رفع الیدین تے پڑھ جائے نا تے تساں مننی نہیں. پھر جی جدو ساری حدیثاں پڑھ لوے نا اس ویلے کہنا حدیثاں ٹھیک نے سچ نے, یہ مطلب من گیا بس 100 نال تو زیادہ ہی نے ہے نا. مناظر اسلام حافظ عبد القادر روپڑی اللہ ان کی قبر تے رحمت فرمائے تقریر کر رہے سن, تقریر فرمان لگے 400 روایت آندی ہے رفع الیدین کرنی, اللہ دے بندو کیتا کرو 400. گوانی دی مول مسجد صدر بیٹھا دی سامنے, کہنے لگا توبہ استغفر, اتنا بڑا جھوٹ. 400 جو ہوندی تو ساڑا مولوی نہ دستا. کہنے اٹھ گیا میں غصے نہ, آج کلو بابا اہل حدیث اجے بھی زندہ ہے. کہنے لگا میں اٹھ گیا, میں گیا اپنے مسجد مولوی کو رات 12 بجے جا کنڈا کھڑکایا. میں کہ مولوی صاحب باہر نکلو, روپڑی صاحب ادھر آئے نے تے او آندے نے بس 400 حدیث آندی ہے رفع الیدین کرن دی, کوئی گل سچی؟ مولوی صاحب کہنے لگے نہیں ہمیں گپ ماری روپڑی نے, ٹوٹل 10-15 نے, 400 کو نہیں کنیاں نے 10-15 ایویں گپ پئی ہے 400 والی. خیر گن میں مطمئن ہو کے گھر گیا, جو لیٹیا تو سوچیا بس 400 روپڑی صاحب نے دسی ہے, 15 تو مولوی میرا بھی من گیا. یہ کوئی رول ہے؟ کہنے فجر دی نماز میں اٹھیا, مسجد آ کے پڑھی, مولوی صاحب پہ سلام پہ رہا. میں کہا مولوی صاحب گل یہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے, عمل کرنے واسطے کنی حدیثاں چاہیے؟ مولوی صاحب ہن خیال آیا برات نیند میرے کو چبل وگ گئی. کہنے لگے ہر گل کا جواب نہیں ہوتا, اللہ کا ذکر کرو. ذکر کیتا, ہن مولوی بیٹھا با اے اٹھے تے میں اٹھا, میں بیٹھا با مولوی اٹھے تے میں اٹھا. عوام چلی گئی, اسی بیٹھے. سورج چڑھ گیا, انہیں مولوی نفل پڑھے, میں بھی نفل پڑھے. مولوی باہر نو, میں پیچھے. میں کہا حضرت جی مسئلہ پوچھا ہے, عمل کرنے واسطے کنی حدیثاں چاہیے نے؟ تو مولوی پتہ کی آندا ہے, تو کرنا تے کر لے, اگے مہربانی کر کے نہ دسی. ہن تیرے دماغ کھیڑے جناب گل آ گئی ہے, تیرے دماغ بہ گئی ہے, تو مننا کائی نہیں. کیونکہ جدے دماغ حدیث بہ جائے پھر کدی مندا ہے؟ مولوی دی مندا ہے پھر جدی گل مصطفیٰ دی حدیث بہ جائے. کہنے لگا تو گل مننی, تو کرنا تے کر لے, لیکن مہربانی کرے گا کہ ہن گل کو نہ کری. حضرت قاضی صاحب فرمان لگے اچھا جی دسو. کہنے لگے حدیثاں پڑھن گے تساں ساری حدیثاں سن کے پتہ کی کہنا ہے؟ مولوی صاحب حدیثاں تساں پڑھیاں نے ٹھیک نے, ساریاں صحیح نے, حدیثاں ہیں نے, اسی مندے حدیثاں ہیں, لیکن اے دے وچ ہمیشہ تے کوئی نہیں لکھیا ہویا کہ حضور نے ہمیشہ کیتا ہے. اے دا پھر کی جواب؟ قاضی صاحب فرمان لگا, مولوی صاحب کہنے لگے اے دا جواب ابھی کول کوئی نہیں, اے تساں سوال کرنا. قاضی صاحب فرمان لگے جی ایک دفعہ اکٹھے ہوئے سا, اے سوال میں کیتا سی بھائی دے ہمیشہ کوئی نہیں. انہاں پتا کی کیا سی جنہاں دس, انہیں کہ جدو نماز شروع کر لگا تسی رفع الیدین کر دے ہو, وہ حدیثاں تو ثابت ہے جان جی, او دے واسطے کدی لفظ ہمیشہ ہے یعنی اے دا ساڈے کول جواب ہے؟ کہنے لگا گل تے ساڈے کول دا جواب تے کوئی نہیں. کہنے لگا پھر جان چلو تسی یہ مسئلہ پوچھنا ہی نہیں, تسی کوئی اور مسئلہ پوچھنا. انہیں کہا دسو یار تساں کہنا ہے بس شریر, نبی پاک نے فرمایا شریر گھوڑے طرح دما نہ ہلاؤ, دائیں بائیں اس طرح جڑا ہے نا رفع الیدین نہ کرو, نبی پاک نے منع کی. انہیں کہا مولوی صاحب اے بھی گل ہوئی ہے, اگو بھابیے کول جواب بڑے ہوندے نے. انہیں کہا بس تسی جدو نماز شروع کرن لگدے ہو تسی شریر گھوڑے ہوندے ہو, تسی فطر چ کردے ہو, عید دے اندر تکبیر چ کردے ہو, او تو شریر گھوڑے ہوندے ہو. تے نالے آندے نے حدیث دے سلام دے بارے امام نووی رحمہ اللہ صحیح مسلم دے جو طبیب کی فرمائی ہے او دے اوتے جناب باب السلام وچ روایت لائن, دیگر محدثین نے باب السلام وچ روایت بیان کیتی, لہذا یہ آندے نے سلام دے بارے. ہن مولوی صاحب دے اگلے الفاظ کہن لگے گل تو انہاں دی ٹھیک ہے, لیکن میں تے اندر دی گل دساں. انہیں نہیں سی پتہ سامنے مناظر اسلام بیٹھے, اندر دی گل دساں جنے ہاں دسو. جنے اندر دی گل ہے وہابیاں کول بہنا ہی نہیں چاہیے,
خوشی غمی ہوے نہ کول جانا ہی نہیں چاہیے، نہ دے کوئی مر جائے تو جانا ہی نہیں چاہیے، انہیں کول بہنا نہیں چاہیے، بندہ بہندا جاندا ہے تو گمراہ ہو جاندا ہے، لہذا انہیں کول بہنا ہی نہیں چاہیے۔ او اللہ دے بندوں ذرا بیٹھ کے آؤ تو بیٹھو تے صحیح، اے کیوں آندے ہو لا تسمعوا لہذا القرآن، ذرا قریب آ کے دیکھو تے صحیح ساڈا پیغام کی ہے۔ وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ کہ اللہ دی رحمت ساڑے مطلب کشش کھچ اتنی ہے، ساڑی مسجد نہ رنگ ہون ڈئی سی، ٹھیکیدار سی رنگ کر رہا سی، اور زور دی نماز پڑھی انہیں ساڑی مسجد، میں نماز پڑھا آگے بیٹھا، تو میں چند دن تو آ رہا سی، تعارف تو ہو گیا سی، میں بلا لیا، قریب بٹھا گئے، میں کہا چائے پلائیے تو انہوں پلا دو مول صاحب، چائے منگائی، میں کہا اہل حدیث ہو جاؤ، آندہ مول صاحب خیر تے ہے تو میں کی ہویا ہے، یعنی بندہ کوئی طریقے نہ گل کرتا ہے ایویں اہل حدیث ہو جاؤ، میں تے رنگ کرنا آیا یا مذہب ہٹانا آیا، ایویں ہی اہل حدیث ہو جاؤ، کوئی گل بندہ طریقے سے نہ کرتا، میں کوئی عام بندہ نہیں، میرا پتر جڑا ہے وہ 13 سال جامعہ اشرفیہ پڑھتا رہا، فارغ التحصیل ہے 13 سال، میں کہ لگتا نہ لائق ہی، آندا کیوں، میں کہ 8 سال بندہ فارغ ہو جانا ہے، یعنی ہر کلاس 2 سال لانے لگتا تو نہ لائق ہی کوئی، آندا نہیں وہ دور شور کرتا رہا کافی سال انہیں پڑھے تے بڑا سلجھ عالم ہے، تو میں کہ وہ کول پوچھ لیں، پوچھو، میں کہ وہ جا کے پوچھی، جا کے مسئلہ بابا پتر قرآن تو بعد کتاب کیڑی، وہ تن کہے گا صحیح البخاری، پھر پوچھی با پتر بخاری تیرے کول ہے، جی کہے تے ہاں ہے، انہوں کہیں پہلی جلد لیا، جی پہلی جلد لے آوے نا تو انہوں کہنا صفحہ 102 کھول، جی صفحہ 102 کھولے 5 دی صرف دین دیا جی ہون تو پھر کر لیں، جی نہ ہون تو نہ کریں، کہنا چلو اے گال تے ہوئی نا طریقہ تے ہویا، میں پوچھاں گا۔ 3-4 دن بعد میں ویکھیا، پھر آیا سور دی نماز پڑھی، میں ویکھیا سنتا بڑھن دے رفی دین کر رہا سی، میں کہ لگتا کوئی گال بن گئی، میں نماز صبح سلام پھر میں کہ آؤ جانے کدے ویکھ نہیں لیا جی میں کیوں رفی دین کر دے، میں نے ویکھ نہیں لیا، میں وہ تو میں ویکھ لیا ہے تے کیتا کہ میں تو بڑا تو پکا معلوم ہوندا سی، کہنے لگا جی وہ میں پہلے دن تو بولا بچے نہ ملاقات کو دوسرے دن بیٹے نہ ملاقات ہو، میں پوچھا شاید نماز پڑھ گھر بیٹھے، میں کہا بیٹے قرآن تو بعد کتاب کیڑی ہے ساڈی مسلمانوں دی، انہوں نے کہا جی ابا جی بخاری، میں کہا بخاری تیرے کول ہے جن جی، یعنی پہلی جلد لیا، میں پہلی جلد کئی پتر رنگ تو بدلیا، بابے نو پٹھی کے نے پڑھائی، بس بخاری دی جلد میں ہوندی یار، پہلی جلد لے آیا، میں کہا سب 102 کھول، جب 102 دا نام لیا میں لگے جی میں 302 ہو گئی، پریشان، کہنے لگا ابا جی کی گل ہے، میں کھول 102 سوا کھولیا، کہنے لگا بیٹا ایتھے 5 حدیثاں رفع الیدین کرن دیا موجود ہیں نا، جی ابا جی نبی پر رفع الیدین کیتے، جی ابا جی لیکن وہ ساڑھے امام صاحب نے کی، اس نے کہا پتر میں پوچھا حضور نے کیتا ہے، نبی پاک نے کیتا ہے، جی ابا جی نبی پاک نے کیتا ہے لیکن ساڑھے امام صاحب نے، پھر میں کیا پتر نبی پاک نے کیتا ہے، جی ابا جی نبی پاک نے کیتا ہے لیکن ساڑھے امام نے نہیں کیا، کہ پتر خیر ہے جی امام نے نہیں کیتا تو گزارا ہو جائے، کہنے لگا میں اٹھیا وضو دوبارہ کیتا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز نفل پڑھے رفع دین کیتا، سلام پھرے اور کیا بیٹے ہن جان جا سکتی ہے، محمد کی سنت نہیں ہو جا سکتی، ہن پیغمبر کی سنت نو چھوڑیا نہیں جا سکتا، کیوں؟ وما کان للمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ لوگوں لڑائی کا دی جھگڑا کا دا جائیے علماء بریلی میں کو پوچھو قرآن توال کون سی کتاب ہے، وہ فرمان گے صحیح البخاری، علماء دیوبند کو سوال کیجئے وہ بھی یہی بات کہیں گے قرآن تو بعد بخاری ہے، اہل حدیث علماء بھی فرمان گے صحیح البخاری ہے قرآن تو بعد، پھر لڑائی کا دی جھگڑا کا دا بخاری لے آؤ کھولو، بخاری کھول کے مرصف آپ بن جاؤ، بخاری مترجم کھول کے جناب جج آپ بن جاؤ، ثالث آپ بن جاؤ، بخاری کھول لو، بریلوی دیوبندی جویں نماز پڑھ دے ایویں بخاری سامنے کھول کے رکھ لو، جے او نماز دا طریقہ بخاری چ ہوئے تے او دا عقیدہ سچا ہوئے گا، جے بخاری جو دی نماز دا طریقہ نہ ہوئے جویں او نماز نیت پنجابی چ کر دے، جے بخاری چ موجود ہوئے یا جناب پنجابی
ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਅਰਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਕੀਦਾ ਠੀਕ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਨਾਬ ਨੀयत ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਹੋਏ ਬਲਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪ ਜਦ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ दे अपने दोए हाथ कंधे दे बराबर उठा दे, अल्लाह अकबर फरमा दे, अगर बुखारी च मौजूद होए फिर मेरा अकीदा सही होएगा। ये जनाब सही बुखारी अंदर ये बात मौजूद है कि नबी रहमत सल्लम वुजू दे अंदर जनाब आप दा वुजू दा तरीका बुखारी च होए, लेकिन ओदे उल्टे अंदर उल्टे हथ नाल करने दा मसा ना होए, फिर मान के बुखार जनाब वुजू और बुखारी अंदर जो लिखिया वो अहले हदीस आज कर दे। जे बुखारी अंदर एक कारी जनाब तकबीर होए फिर मेरा अकीदा सच्चा होएगा। ये बुखारी खोलिए पढ़िए, ये बुखारी अंदर अफलियदैन दी हदीसा मौजूद हों फिर मेरा अकीदा सच्चा होएगा। जे सहीह बुखारी अंदर ऊंची आमीन लिखी होए, बाबुल जहर बित तामीन दे तहत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने सहीह बुखारी अंदर हदीस ले आई होए, फिर मानिए कि अहले हदीस दा अकीदा सच्चा। जे बुखारी अंदर अल्लाह व बाद बैनी मौजूद होए, बुखारी हमदन कसीरन मौजूद होए, बुखारी अंदर ऊंची आमीन मौजूद होए, बुखारी फातिहा दी हदीस मौजूद होए, बुखारी पाउन और पाउन बिलान दी हदीस मौजूद होए, बुखारी जलसे इस्तराह दी हदीस मौजूद होए। जे बुखारी जनाब तवर्रुक दी हदीस मौजूद होए, जे बुखारी 8 तरावी दी हदीस मौजूद होए, जे बुखारी 1 वितर दी हदीस मौजूद होए, जे बुखारी दे अंदर अहलुल हदीस दा अकीदा मौजूद होए, तकलीद दा रद्द मौजूद होए, खबर वाद दा हुज्जत होना मौजूद होए, रब दे अरश ते बुलंद होना बुखारी च मौजूद होए, अल्लाह दे आलमुल गैब होने दा अकीदा बुखारी च होए, पैगंबर दे इल्म गैब दी नफी बुखारी च होए, मिराज दी रात दा तस्करा जनाब बुखारी च होए, रब नू ना देखण दा तस्करा बुखारी च होए कि रब नू देखिया नहीं, रब दी आयात तो निशानियां नू देखिया ते फिर बुखारी च अकीदा मेरा सच्चा और हक होएगा। जे बुखारी च मौजूद होए कि अल्लाह तो इलावा कोई मुश्किल कुशा हाजत रवान नहीं है, पैगंबर बशर ने जे बुखारी च बात मौजूद होए कि जड़ी रात जिस रात किस्मत लिखिया चांदिया, जिस रात सारे फैसले होंदे वो केड़ी रात है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। रब दा कुरान कवे कि हर रात हर बात दा फैसला असी लैलतुल कदर नू करदे हां। रब दा कुरान कवे कि हर जनाब फैसले किस्मत दा फैसला लैलतुल कदर नू होंदे, कोई मरेगा कोई जिएगा, फैसला लैलतुल कदर नू होंदे। ते तेरा मौलवी कवे अखबार ते मीडिया ते ज़राए बलाग के कवन के नहीं नहीं शबे बरात नू होंदे और तू शबे बरात दा रात दा क़याम करे, शबे बरात नू जनाब रात नू सहरी खाए, रात 12 बजे तो बाद कब्रिस्तान जाए और फिर जनाब सुबह रोजा रख के कवे कि पैगंबर दा तरीका है इस रात नू बजट पेश होंदे, तू झूठ बोलने, तेरा मौलवी झूठ बोलने। रब दा कुरान सच्चा, पैगंबर दी हदीस सच्ची है। जहां इस रात दा अहले इस्लाम दे नाल कोई ताल्लुक नहीं, इस रात दा पैगंबर दी हदीस नाल ताल्लुक नहीं, इस रात दी फजीलत और फजाइल और मनाकिब जितने बयान कीते जाते हैं जो कुरान और सुन्नत तो साबित नहीं। आ मैं तन दसा ये रात क्या है, जहां उठाइए शिया दी किताब हक़ुल यकीन उठाइए, हयातुल कुलूब उठाइए, वो रात है जे आज जनाब इस दौर दे हाजिर दे अगर शिया मुज्तहिद दी किताब उठानी है, इस्लाह और रसूम और ज़ाहिरा उठाइए, अल कवी अल कवानीन और शरिया उठाइए, ये शिया दी किताब उठा के देखिए, ये बात मौजूद न होए ते मैं तेरा मुजरिम हां कि इस रात नू शिया दा इमाम महदी पैदा होया है, अहले सुन्नत दा इमाम महदी, अल हदीस दा इमाम महदी हजे पैदा नहीं होया, शिया दा इमाम महदी पैदा हो चुका है और पैदा इस रात नू होए। वो अपने अकीदे दी जनाब इज़हार करके इस रात में इमाम महदी दी पैदाइश दी खुशी मनांदे। तू अपनी जहालत की वजह तो तू खुशी अंदर शरीक क्यों है? ओदा महदी पैदा हो चुका है, तेरा महदी पैदा नहीं होया। जेड़ा ओदा महदी पैदा होया है वो इस रात नू पैदा हो करके आज उस महदी ने क्या गुल खिलाए, वो महदी आसमान पे चला गया, ऊपर कुछ अरसा रहने तो बाद जमीन पे आ गया, असली कुरान ले करके गार दे अंदर दाखिल हो गया और असली कुरान आज तक शियत रियासत के पास मौजूद नहीं है। जहां पूरे मुल्क दे अंदर मैं बरेलवी मकतबे फिक्र दे हजारों इश्तिहार पेश कर सकना, शोबा हिफज मौजूद ने, कुरान दी तालीम दा सिलसिला मौजूद है, कुरान नू हिफज करन दा तरीका सिलसिला मौजूद है, उलमाए देवबंद दे बेशुमार मदारस दे अंदर शोबा हिफज मौजूद है, उलमाए अहले हदीस दे पास हजारों मदारस मौजूद ने, शोबा हिफज मौजूद है। लेकिन पूरी जुर्रियत पूरे पाकिस्तान एक शिया दा मदरसा दिखाइए जिथे शोबा हिफ्ज मौजूद होए, जिथे कुरान पढ़ाया जा रहा है, कुरान कारी पढ़ रहे होए नहीं पढ़ रहा कि उन्होंने अकीदा इस कुरान पढ़ने का फायदा नहीं है। असली कुरान गार दे अंदर है, इमाम बाहर आएगा, शोबा हिफ्ज भी खुलेगा, इमाम बाहर आएगा, कुरान दे हाफिज पैदा होंगे। अभी तक शिया कुरान हिफ्ज नहीं करता कि फजूल पास करने जरूरत नहीं है, फजूल मेहनत जरूरत नहीं है, ये वो कुरान असली नहीं है। वो इमाम महदी इस रात नू पैदा होया, जेड़ा इमाम महदी बाहर निकलेगा की करेगा, उलमाए अहले सुन्नत नू कत्ल करेगा, मसाजिद अहले हदीस अहले सुन्नत नू गिरा देगा। महदी बाहर आएगा की होएगा, जरा महदी आके
ابو بکر عمر نو پیغمبر دی قبر دے وچوں باہر نکال لے گا، او مہدی آ کر کے صدیق کائنات دی حد زنا جاری کرے گا، او مہدی آ کے پیغمبر دے روزے نو توڑ کر کے نعوذ باللہ پیغمبر نو باہر نکال کے میرا نبی مہدی دے ہاتھ دے اوتے بیعت کرے گا۔ ایسا مہدی جو جناب اسلام کے اندر تصور نہیں ہے، جو مہدی اسلام میں تصور ہے، وہ آپ دی اولاد چوہے گا، فاطمہ دی اولاد چوہے گا، کائنات نو انصاف و عدل بھر دے گا، اس دنیا اندر انصاف قائم کرے گا۔ اے مہدی اہل حدیث ہے، یہ ابھی مہدی پیدا نہیں ہویا، شیعت دا مہدی پیدا ہو چکا ہے، وہ شب برات نو پیدا ہوئے، وہ نصف اللیل شبان دی نصف اس رات نو 14 شبان نو پیدا ہوئے۔ رافضی آج جائیے لاہور اندر جا کے دیکھیے، راوی دے کنارے تے جناب ایران چوائے ہوئے ذاکر آج رات مجلس پڑھ رہے، ہزاروں رافضی اکٹھے اور رکے لکھ کر کے امام زمانہ دے نام تے دریا دے حوالے کر رہے ہیں۔ امام صاحب باہر آؤ، اسی سنیت تو مقصد جناب مظلوم ہو چکے، باہر آؤ، اے رات شیعہ دی ہے، اے عید شیعہ دی ہے، اے رات خوشی ہے، لیکن اہل تشیع دی ہے، اہل سنت اہل حدیث دے نال اس رات دی فضیلت دا، اس رات دی عظمت دا، اس رات دی عبادت دا، اس رات دے قیام دا، اس رات دی سحری دا، اگلے دن روزے دا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمام تر روایات یا ضعیف نے یا موضوع نے، لہذا اپنے عقائد دی اصلاح کیجیے، اور جڑا اس رات نو بطور عید مناندے چراغاں کر دے، روشنیاں کر دے، وہ اپنے اہل سنت اہل حدیث دے عقیدے دی نفی کر دے، اور لا علمی جہالت دی وجہ تو شیعت دی خوشی اندر، شیعت دی اندر شامل ہو چکے۔ لہذا اپنے عظمت نو سنبھالیے، اپنے عقیدے نو سنبھالیے۔ بلکہ آخر تے میں بات کہہ دیا، رافضی جناب مذاکر نے عجیب بات کہی ہے، کہنے لگا سنیو تسی اپنے مکان دے چھت چراغاں کیوں کر دے، روشنیاں کیوں کر دے؟ کہنے لگا اسی واسطے نا کہ تہاڈی ماں گم ہوئی ہے، ماں تلاش کر رہے ہو۔ کون ماں؟ صدیق کائنات کہ مصطفیٰ دے پیچھے باہر نکل گئی۔ اس روایت تے باس کرتے ہوئے جو صحیح مسلم دی روایت ہے، اس روایت تے باس کرتے ہوئے بکواس کرتے صدیق کائنات دے بارے، تین ہجے بھی غیرت نہ آئی، ہجے بھی تیرا ایمان نو جناب دلت ایمان دی اندر جناب کوئی رمق اگر موجود ہے، اس رات دی فضیلت تو کنارہ کشی کیجئے، چراغاں تو عبادات تو دور ہٹ جائیے۔ یہ رات اہل سنت دی نہیں ہے، یہ رات اہل حدیث دی نہیں ہے۔ اہل حدیث اہل سنت دی فضیلت والی رات جو ہے وہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، وہ کون سی رات ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہے۔ قرآن پڑھیے، بخاری پڑھیے، قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، اللہ میرے اور تمہارے عقائد کی اصلاح فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔